ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک لیک آڈیو کے تناظر میں ایک خاص شرعی مسئلہ کو بہت ہوا دی گئی ہے اور مخالفین کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا، اور شور اس بات پر ڈالا جا رہا ہے کہ زنا بالجبر کا جو الزام ہے، اگر کوئی عورت کسی پر لگائے تو الزام لگانے والے سے یا الزام لگانے والی خاتون سے گواہوں کا تقاضا یا مطالبہ کرنا غیر اسلامی یا غیر شرعی بات ہے، جبکہ وہ موقف جو حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص پر ریپ کا الزام لگایا جائے، زنا بالجبر کا الزام لگایا جائے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے یا تو گواہوں کی ضرورت ہوگی یا ایسے قطعی ثبوت اور شواہد میسر آنے چاہیے کہ جن کی بنا پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص مجرم ہے، ورنہ محض الزام لگانے سے کوئی شخص مجرم ثابت نہیں ہو جائے گا۔ قرآن و سنت سے بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے اور عقل سلیم بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ اس ضمن میں دوسرے مکاتب فکر کے علماء کیا موقف رکھتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، یہ آج خاکسار آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بہت مشہور ویب سائٹ islamqa.info کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ عربی جو زبان بولنے والے ممالک ہیں ان میں یہ ویب سائٹ جو ہے یہ بڑی مشہور ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکرین پہ اس کا پورا ویب ایڈریس اور سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور یہ جتنے بھی ویب ایڈریسز ہیں یہ ہم آپ اس ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم باقاعدہ پرووائڈ بھی کریں گے۔ اب دیکھیں یہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، what is the ruling on rape? What is the ruling on rape? What is the punishment of the rapist? The problem is that the woman is always seen as the guilty party. The accusation made by non-Muslim is that the man's word is always given precedence and there is no way for the woman to prove that he was raped, and hence the man gets away with his action. How can we prove that the man or woman is guilty and if she was raped or committed fornication willingly? اس کے جواب میں جو سب سے پہلی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے، rape is essentially zina, fornication or adultery, and is proven in the same way as zina is proven, which is with 4 witnesses. The punishment is 100 lashes if the man was a virgin and stoning if he was previously married. But the main thing which I want to bring into your notice is you require 4 witnesses. آپ کو 4 گواہ درکار ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے جا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم عورتوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے ہر الزام کو فوراً مان لیں تو جیلیں جو ہیں وہ مردوں سے بھر جائیں گی، اس لیے اگر 4 گواہوں کی شرعی حد جاری ہوگی اور اگر ایسی صورت نہیں ہے اور قطعی ثبوت مل جائے تو عدالت کوئی اور سزا دے سکتی ہے۔ یہ بات آپ اس ویب سائٹ کا ہم نے پورا ریفرنس دے دیا ہے، وہاں جا کر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ ہے اور یہ سلفیوں کی مشہور ویب سائٹ ہے
اس پر جو فتویٰ موجود ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے۔ اب یہاں وہی سوال، I have read in a fatwa that the punishment for a rapist is stoning to death if he is a Mohsen currently or previously married and lashing if he is not Mohsen. Should there be four witnesses? Should there be four witnesses for rape, as is the case with zina, fornication, especially given that this factor is usually absent in rape crimes, which means that the raped girl could never prove that she has been raped. اب اس کا جواب جو ہے وہ آپ ملاحظہ کیجیے، اور یہاں وہ بڑا واضح سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس صورتحال میں بھی 4 گواہ جو ہیں موقع کے وہ درکار ہیں؟ اب یہ میں پورا ریفرنس آپ کے سامنے موجود ہے، یہاں اس کا جواب دیتے ہوئے یہ جو ہمارے اس ویب سائٹ پر جو بھی یہ جواب موجود ہے وہ لکھتے ہیں، Muslim scholars agreed that for zina to be proven, not less than 4 witnesses should give their testimony of having seen the incident of zina while being committed. وہ کہتے ہیں تمام مسلمان جو علماء ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ 4 گواہ جو ہیں موقع کے جبکہ زنا جو ہے وہ ہو رہا ہے درکار ہیں. This number of witnesses is specific to zina apart from all other matters for which a testimony is needed. آگے پھر انہوں نے وہ قرآن کی جو آیت ہے وہ لکھی ہے. دیکھیں زنا یہ جو یہاں لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں زنا اور ریپ کا معاملہ ایک ہی ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ کم از کم 4 گواہ پیش کیے جائیں، بلکہ یہ تو اپنے فتویٰ میں اس قدر سخت ہیں کہ کہتے ہیں کہ ریپ کا الزام کسی بھی قسم کے دوسرے ثبوت یا ڈی این اے وغیرہ کے ذریعے ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب میں اپنے ناظرین کو، سامعین کو، دیکھنے والوں کو یہ بات جو میں نے ابھی کی اس کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ کر کے اس طرف بھی توجہ دلاؤں گا. اس فتوے میں انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں moreover it is untrue that the factor of witness is unlikely lacking in rape crimes. On the contrary, it is more likely that there are witnesses for rape as the victim would scream and seek help, unlike zina where both the man and the woman are keen to hide themselves from people. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زنا بالجبر کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو 4 گواہوں کا پیش کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ عورت سے اس کی مرضی کے بغیر وہ فعل سر انجام دیا جا رہا ہے، اور اس صورت میں وہ چیخے گی، وہ چلائے گی، اور لوگوں کے وہاں آنے کا، دیکھنے کا بہت زیادہ موقع ہے بنسبت زنا کے جس میں مرد اور عورت دونوں رضامندی سے کام کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ ظاہری بات ہے کہ پلان کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر یہ کام کریں گے. اچھا، اب یہ آپ کے خدمت میں دوسرا حوالہ پیش کیا. تیسرا جو میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بریلوی مکتبہ فکر کے جو بہت مشہور عالم امام احمد رضا خان بریلوی ہیں، ان کا یہ میں نے سامنے ٹائٹل پیج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور یہ حوالہ جو ہے یہ بھی اسی سوال کے متعلق، یہ جو اس وقت زیر بحث ہماری گفتگو جاری ہے اسی کے متعلق ہے. یہ سوال آپ کے سامنے موجود ہے، یہ میں نے اس کو زوم کر دیا، یہ پیج نمبر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ، 613 پیج نمبر ہے. اور یہ دیکھیں یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، بین ہی یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. ایک سینیریو کریٹ کیا گیا ہے، شاید واقعہ میں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو اس وقت میں، بظاہر پڑھنے سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور ایک عورت نے ایک آدمی پر الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اس نے شور ڈالا ہے، اس کی آواز باہر گئی ہے، ایک مسلمان اس کی آواز سنتا ہے، ایک کافر اس کی آواز سنتا ہے. اور اس مرد پر جب یہ الزام لگایا گیا اور یہ 2 گواہ موجود ہیں جو کہ اس عورت کی چیخ و پکار سنتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اور یہ جواب جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس عورت کا قول ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے.
بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے جھوٹ اور بہتان سمجھے اور مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے۔ جو لوگ اس بارے میں زن مذکورہ کو سچا جانیں گے وہ بھی سخت گنہگار ہوں گے اور اس مرد کے حق میں گرفتار ہوں گے۔ اب یہ جو لوگ شور ڈال رہے ہیں، میں اس پہ کوئی رائے دہی نہیں کرتا، اس حوالے کو خود پڑھیں اور اس کے بعد ان کے مطابق جو ان پر الزام لگتا ہے اس پہ ذرا توجہ کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گواہ ہے نا، یہ باقاعدہ اس پروسیس کو ہوتا ہوا دیکھیں، اور انہوں نے یہاں پہ جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے بدن کو اس کے بدن میں سرما دانی میں سلائی کی طرح دیکھنا بیان کریں جب تو عورت اس الزام سے بری ہوگی اور مرد پر زنا کی حد آئے گی، ورنہ عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور جو لوگ اس بیان کا سچا مان کر مرد پر یہ تہمت کریں گے وہ بھی 80 کوڑے کھائیں گے۔ یہ سب حکم خود قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اب دیکھیں، وہ تمام بریلوی حضرات جو گزشتہ 10 دن سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے اس مسئلہ پر جماعت احمدیہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسی طرز کا ایک لائیو پروگرام اپنے بانی کی شان میں بھی کر دیں۔ میں معذرت کروں گا، یہ جملے شاید لوگوں کو بڑے چبھیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم الزامی جواب کے طور پر پھر آپ کو بھی آئینہ دکھائیں۔ اور دیکھیں، جو لوگ اس معاملے میں شور ڈال رہے ہیں، اس فتوے کی نگاہ میں تو آج کے بعد ان کی گواہی بھی قبول نہ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد خاکسار آپ کی خدمت میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ پیش کرے گا، اور وہ جو ہمارے دیوبند سلسلہ دیوبندی ہیں، دیوبند حضرات کے جو لوگ ہیں، فرقے سے تعلق رکھنے والے، ان کی یہ ویب سائٹ ہے، یہ بھی دوست دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، وہی سوال ہے، وہ کہتے ہیں کیا زنا بالجبر کی سزا کے لیے بھی 4 عینی شاہدین کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور جواب ہے زنا بالجبر کی صورت میں بھی ثبوت کے لیے 4 گواہوں یا اقرار کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں بار بار کہ یہ سارے لوگ یہی لکھ رہے ہیں کہ زنا بالجبر کا اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے تو 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے اگر شرعی حد جاری کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں، اس کے بغیر شرعی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ البتہ زنا بالجبر میں عورت چونکہ مجبور ہوتی ہے، اس لیے اس پر حد لاگو نہیں ہوتی۔ تو کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ جو میں آپ کو حوالے دکھا رہا ہوں اس میں یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ زنا بالجبر کا اگر الزام لگایا جاتا ہے تو پھر آپ کو 4 گواہ، 4 گواہیاں، عینی شاہد جو ہیں وہ درکار ہیں ہر صورت۔ اور اگر وہ 4 گواہیاں موجود نہیں اور کوئی عورت الزام لگاتی ہے تو ان لوگوں کو جو اس مرد پر اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی کوڑے لگائیں، اور اس عورت کو بھی پھر آپ کوڑے جو ہیں وہ لگائیں۔ یہ میں نے مختلف مکاتب فکر کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ لوگ مختلف ائمہ کو اور مکاتب فکر کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ جو مشہور فرقے ہیں ان کے علماء کے حوالے جو ہیں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب یہ ایک ویڈیو ہے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی آپ کلپ کو ملاحظہ کریں اور دیکھیں وہی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اس ویڈیو کلپ میں بھی کتنی واضح ہو کر آپ کے سامنے آئے گی۔ اسلام کا مجموعی مفاد جو بیان کرتا ہے اسلام وہ یہ ہے کہ معاشرے سے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اور کہ کوئی ایسا بےہودہ آدمی نہیں ہو سکتا، نہ اتنا گیا گزرا کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ اپنے اس جرم یا اس حوالے سے 4 گواہ دنیا کو پیش کر دے۔ تو 20 سال پر چوراہے پر ہی کوئی آدمی کام کرے گا تو 4 گواہ ملیں گے۔ اس لیے وہ اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے، اور اس حد تک ڈسکریج کیا ہے کہ یہ بات کوٹ ہی نہ ہونے پائے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ جرم کہیں ہو جائے
تو مرد کو بھی اور خواتین کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ یعنی چارگاہ تو نہیں ہونا، جب چارگاہ نہیں ہے تو مرد اور خاتون دونوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ پبلکلی اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اور اس اعتبار سے خواہ کسی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بتائے نہ، جا کے رپورٹ نہ کرے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کو بھی خاموش رہنا چاہیے، یعنی کہ اگر گواہ پیش کر سکتی تو گواہ پیش کرے۔ یہ کس طرح کی دلیل ہے امیر صاحب کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس قرآن سے گناہ کرے، مجھ سے گناہ نہ کرے۔ میں آپ کی دلیل کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ آپ قرآن کے خلاف آپ نے ایک دلیل قرآن کو اس طرح سے تو آپ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی؟ نہیں، حوصلہ افزائی تو اس کی ہوگی جب وہ پبلکلی برسرعام تمام چیزوں کو پیش کی جائے گا تو حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایک عورت کو اکیلا پا کر ایک شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے اور اسے پتا ہے میں نکل جاؤں گا، عورت رپورٹ نہیں کرے گی۔ جو دلیل آپ دے رہے ہیں، جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں، آپ دلیل کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں جو آپ لیکن مسئلہ دلیل کو میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو ڈسکس۔ اب آپ مجھ پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، اگر اس کو آپ فتویٰ میں تو صرف جو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو آرگومنٹ دیا ہے کے خلاف دلیل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میں قرآن کے خلاف دلیل استعمال نہیں کر رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں سیدھے سیدھے۔ یہ دیکھیں اب آپ پھر ایک اور فتویٰ دے رہے ہیں مجھ پر غیر مسلم ہونے کا۔ میں اچھا دوستو، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی، یہ اسلامی جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن صاحب اس میں جو گفتگو آپ نے سنی وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ عورت صرف ایک ہی صورت میں ریپ کا الزام لگا سکتی ہے کہ اگر اس کے پاس 4 گواہ موجود ہوں، اور اگر موجود نہیں تو وہ خاموش رہے۔ دیکھیں، اب میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامی ریاست ہو اور ایک عورت کسی مرد پر زنا بالجبر کا الزام لگائے تو اس صورت میں اگر شرعی حد جاری کرنی ہے تو پھر 4 عینی شاہد عینی گواہ درکار ہیں، اور اگر ریپ جو ہوا ہے وہ کسی وجہ سے 4 گواہ نہیں لا سکا، لیکن عدالت کو، قاضی کو، کورٹ کو اور ثبوتوں اور شواہد کی وجہ سے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عورت جو بات کر رہی ہے وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، اس کے ساتھ زنا ہوا ہے، تو وہ عدالت، وہ قاضی، وہ جج تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس قدر یقین ہوا ہے، باقی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تعزیر جو ہے اس کے تحت جو اس ملک کا قانون ہے اس کو سزا دے سکتی ہے۔ لیکن شرعی حد جو ہے وہ جاری کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ تو سر یہ چند گزارشات تھیں، یہ چند حوالہ جات تھے جو میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، اب میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب سے مذہب کی تاریخ محفوظ ہے اس وقت سے یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ خدا کی طرف سے جب بھی سلسلے قائم ہوئے، خدا کی طرف سے جب بھی لوگ آئے ہیں، ان کو تکلیف دی گئی ہے، ان کا تمسخر کیا گیا ہے، ان کا ٹھٹھا اڑایا گیا ہے، ان کو طعنوں کا اور طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ خدا کی خاطر اور خدا کے سلسلے کی خاطر اور انسانوں کی فلاح اور بہتری کی خاطر وہ تمام ظلم برداشت کرتے رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ خدا کی قائم کردہ جماعت، آپ کے طنز، آپ کا ٹھٹھا، آپ کا تمسخر ہمیں خدا کے اور قریب لے کر جاتا ہے، ہمیں اور خدا کے آگے جا کر سجدہ ریز ہو کر اپنی سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آپ اپنا سلوک جو ہے وہ یہ سوچ لیں کہ آپ کے لیے کیا نتیجہ پیدا کرے گا۔
یعنی ہمارے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو ایک ایسی مذہب کی تاریخ ہے جس کو کوئی بھی انسان اگنور نہیں کر سکتا. ٹھٹھا کرنے والے، مذاق اڑانے والے، تانے دینے والے، یہ تاریخ بھری پڑی ہے سر. انبیاء سے لے کر نیچے خلفاء اور اس کے بعد جتنے بھی صلحاء گزرے ہیں امت میں، ان کا جو حال ہے وہ پڑھ لیں. قرآن نے جو انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے وہ پڑھ لیں. تو ہمارے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں اور میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے میں یہ بات کرتا ہوں، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو یہ میں آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنے رویوں پر نظر ڈالیں، ضرور آئیں، علمی اختلاف کو سنجیدگی کے ساتھ پیش کریں، لیکن کیچڑ اچھالنا، تمسخر کرنا، ٹھٹھا کرنا، گالیاں دینا، یہ شرفاء کا شیوا نہیں ہے. میں اپنی گفتگو کو اس پہ ختم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں انداز بیاں کر کے میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے حضور حضرت مسرور زندہ باد، میرے حضور حضرت مسرور زندہ باد. حق نے کیا ہے آپ کو معمور زندہ باد.